اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اور ہر بندے کو اس کے کام کا بدلہ اس کی نیت کے مطابق ہی عطا کیا جائے گا۔ اسی لیے عام طور پر عام انسانوں کی زبان پر بھی آپ یہ جملہ سنتے ہوئے نظر آئیں گے کہ جیسی نیت ویسی برکت، اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ نماز سے پہلے بھی نیت رکھی گئی، روزے سے پہلے بھی نیت، حج، زکوٰۃ، ان ساری چیزوں میں نیت کا بڑا دخل ہے۔ نیت کسے کہتے ہیں؟ تو نیت ہے دل کے ارادے کا نام نیت ہے۔ آپ کوئی کام کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کے دل میں وہ کام کرنے کا ارادہ جو پیدا ہوا ہے، جو آپ نے کام کرنے کا من بنایا ہے، تو آپ کی اس میں منشا کیا ہے؟ اگر آپ کی منشا اللہ کی رضا ہے تو اس کے مطابق آپ کو اجر ملے گا، اور اگر آپ کی منشا دنیا ہے تو پھر آپ کو دنیا کے مطابق اس کو دیا جائے گا، اور آخرت میں اس کا کوئی اجر نہیں ہوگا۔ اسی لیے صحابہ کرام علیہم الرضوان اپنی نیتوں کے بارے میں بڑے محتاط رہتے تھے، اور رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی حسن نیت ہی کی بنیاد پر یہ ارشاد فرمایا تھا کہ میرے صحابہ کا ایک مشت جو خیرات کرنا، یہ غیر صحابہ کا کوہ احد کے برابر سونا خیرات کرنا، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ غیر صحابی اگر کوئی کچھ کرتا ہے تو کہیں نہ کہیں اس میں دنیا کے دکھاوے کی نیت بھی ہوتی ہے، ناموری کی نیت بھی ہوتی ہے، شہرت کی نیت بھی ہوتی ہے، لیکن صحابہ کا کوئی کام دنیا کے لیے ہوتا ہی نہیں تھا، وہ جو کچھ کرتے تھے اللہ کی رضا کے لیے کیا کرتے تھے۔ اور جیسی نیت ویسی برکت کا لفظ عام طور پر انسان کی زبان پر جاری نہیں ہوا، یہ ایک پریکٹیکل زندگی کے اندر آپ دیکھیں گے۔ میں یہاں پر ایک واقعہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں جس سے آپ یہ سمجھ سکیں کہ نیت کتنی اہم چیز ہوتی ہے۔ سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ بڑے عظیم صوفی بزرگ گزرے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ سوچے کہ بہت نہانے سے، غسل کرنے سے، پاک صاف رہنے سے اللہ مل جائے گا، تو فرماتے ہیں کہ مچھلی پانی ہی میں رہتی ہے، اس کو اللہ مل جائے گا۔ ہر بندہ کہے گا میں اللہ سے ڈرتا ہوں، لیکن میں ڈرنے کے آپ کو طریقے سمجھاؤں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک بندہ طاقت رکھتا ہے، اس کے اندر انرجی ہے، اسٹیمنا ہے، طاقت ہے، جوان ہے، لیکن اس کے پاس پیسہ اتنا نہیں ہے کہ وہ گناہ کر سکے، نتیجتاً وہ گناہ سے بچتا ہے، تو متقی نہیں کہلائے گا، اس بچنے پر اللہ اسے ثواب عطا فرمائے گا۔ ایک بندے کے پاس پیسہ بھی ہے، طاقت بھی ہے، لیکن وہ گناہ نہیں کرتا، اس لیے نہیں کرتا کہ سوسائٹی میں میری عزت ہے، لوگوں کو پتہ چل جائے گا تو لوگ کیا سوچیں گے، اس وجہ سے وہ گناہ سے بچتا ہے۔ اور ایک بندے کا معاملہ یہ ہے کہ کوئی دیکھنے والا بھی نہیں، طاقت بھی ہے، پیسہ بھی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ گناہ نہیں کرتا، اس لیے کہ وہ سوچتا ہے کہ مر کر مجھے خدا کو جواب دینا ہے، اس لیے وہ گناہ سے بچتا ہے۔ ایسے بندے کے حوالے سے فرمایا گیا قیامت میں جب وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا تو اللہ اس کا میزبان ہوگا، اور وہ بندہ اللہ کا مہمان بن کر کے جائے گا۔ تو یہ ایک قسم ہوئی انسان کی اللہ کی بارگاہ میں جانے کی۔ دوسری قسم یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا ونسوق المجرمین الی جہنم وردا۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے جو دنیا میں متقی بن کر کے نہیں، مجرم بن کر، اللہ کا نافرمان بن کر، اللہ کے ارشاد کا مذاق اڑانے والا بن کر، اللہ کے ارشاد کے خلاف زندگی گزارنے والا بن کر اگر اس نے زندگی گزاری تو جانا تو ہے ہی، لیکن یہ بندہ جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا تو اس کے جانے کی سچویشن یہ ہوگی وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وِرْدًا، کہ ان کو گھسیٹ کر کے جہنم کی طرف لے جایا جائے۔ یہ دو اللہ کی بارگاہ میں جانے کے طریقے ہوئے۔ اب ایک انسان کو اللہ عز و جل نے پاور دیا ہے کہ تو چاہ تو متقی بن کر زندگی گزار اور تو چاہ تو مجرم بن کر کے زندگی گزار۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہی وجہ ہے کہ جن لوگوں کے پاس دین کا شعور زیادہ ہوتا ہے اور جن لوگوں کی صحبت اللہ والوں کے ساتھ ہوتی ہے،
وہ ہمیشہ اپنے وجود کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں، گناہ سے خود بھی بچنے کی کوشش کرتے ہیں، کہ اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے، اور جانے کے دو طریقے ہیں، یا تو متقی بن کر کے جائیں یا مجرم بن کر کے جائیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب آج کے اس ماڈرن دور کے اندر انسان، ارے یار یہ مرنے کے بعد کیا پھر اٹھائے جائیں گے، کیا یہ ایسا ہوگا، یہ سوالات آج جنم لے رہے ہیں اور آدمی سوچتا ہے۔ تو اس کے حوالے سے میں آپ کے سامنے انشاءاللہ العظیم شرعی دلیل آپ کے سامنے پیش کروں گا، تاکہ یہ چیز بھی سمجھ میں آ جائے کہ مرنے کے بعد ہم اٹھائے جائیں، قیامت ڈیفینیٹ قائم ہوگی، آخرت پر یقین رکھنا چاہیے۔ سب سے پہلے یہ بتا دوں، ایمانیات کسے کہتے ہیں؟ یاد رکھے، کسی ایک چیز کا بھی آدمی انکار یا شک کرے وہ ایمان سے نکل جاتا ہے۔ وہ کتنی چیزیں؟ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ یہ 6 ارکان ہیں ایمان کے۔ پہلی چیز اللہ پر ایمان لانا، وہ ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ دوسری چیز فرشتوں پر ایمان لانا کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے، نوری مخلوق ہے، اور یہ ہے، ہمیں نظر آئے یا نہ آئے، اگر ہم نے فرشتوں کے وجود کا انکار کیا تو ہم 1000 اللہ کو ماننے کا دعویٰ کریں، ہم مومن نہیں ہو سکتے۔ تو آمنت باللہ وملائکتہ۔ اب تیسری چیز وکتبہ، اور اللہ کی جتنی بھی کتابیں ہیں ان ساری کتابوں پر ایمان لانا کہ یہ اللہ عز و جل کی کتابیں ہیں۔ اگر اس میں سے کسی ایک کتاب کا بھی انسان، آسمانی کتاب میں سے کسی ایک کتاب کا بھی انسان انکار کرے، وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، جتنے بھی رسول تشریف لائے سارے رسولوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اگر آپ نے کسی ایک رسول کا بھی انکار کیا تو ایمان سے خارج ہو جائیں گے۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر، قیامت کے دن پر، آخرت کے دن پر یقین رکھنا ہے کہ وہ آئے گا۔ اگر کسی نے آخرت کا انکار کیا، یوم آخرت کا، وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ سب بھلے مانے، وہ اگر مانے کہ اللہ، کتاب، رسول، میں سب پر ایمان لاتا ہوں، لیکن یہ آخرت کی بات سمجھ میں نہیں آتی، معاذ اللہ اگر کوئی کہے تو اس کا کلمہ پڑھنا کسی اعتبار سے معتبر نہیں۔ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، اور تقدیر میں جو کچھ بھی اچھائی یا برائی اللہ کی طرف سے لکھی ہوئی ہے، میں اس پر ایمان لاتا ہوں۔ اب یہاں ایک چیز میں آپ کو سمجھا دوں، بہت سارے کہتے ہیں میری تقدیر میں لکھا، ہم جو کرنے والے تھے اسے اللہ نے اپنے علم سے جان لیا، اس وجہ سے وہی لکھا جو ہم کرنے والے تھے۔ جیسے ہوتا ہے نا، آپ کو ہم کو پتہ نہیں چلتا کہ کل سائیکلون آنے والا ہے یا نہیں، لیکن جن کے پاس نالج ہوتا ہے وہ آگاہ کر دیتے ہیں کہ کل اتنے بجے سائیکلون آنے والا ہے۔ تو اللہ کا علم سب سے بڑھ کر کے ہے، اس نے اپنے علم سے دیکھ لیا کہ جس بندے کو میں پیدا کرنے والا ہوں وہ بندہ کرے گا کیا، تو جو وہ کرنے والا تھا اللہ نے پہلے ہی سے تقدیر میں لکھ دیا۔ اب وہ اچھا کرنے والا تھا یا برا، اللہ جانتا ہے، اس کے علم میں یہ بات ہے۔ اور آخری چیز والبعث بعد الموت، مرنے کے بعد اٹھایا جانا، یہ بھی یقین اور ایمان اس پر بھی ہونا چاہیے۔ اس میں سے کسی ایک چیز کا بھی انسان انکار کرے وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ آخرت ہے کیوں قائم کی جائے، قیامت کی آخرت کا دن کیوں ہے؟ ایک آدمی کے ذہن میں سوال اٹھتا ہے کہ بھئی یہ کیوں ہے؟ اس کو قرآن نے مینشن کیا۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے لیجزی الذین اساءوا بما عملوا ویجزی الذین احسنوا بالحسنی، تاکہ برے کام والوں کو ان کی سزا دے اور نیکی کرنے والوں کو اچھی سزا۔ آخرت کا دن ہے اس لیے تاکہ کمپلیٹ بدلہ جو ملنے والا ہے آخرت ہی میں ملے گا، یا اللہ عز و جل گناہ پر سزا دے گا
یا اللہ عز و جل نیکی پر جزا دے گا۔ دیکھیں یہاں پر ایک قرآن شریف کی آیت میں آپ کو سناؤں تاکہ آپ کے ذہن میں اچھی طریقے سے یہ بات بیٹھ جائے۔ اللہ عز و جل فرماتے لیوفیہم اجورہم، قیامت کا دن کس لیے؟ اس لیے ہے تاکہ ان کو پورا بدلہ مل جائے، ادھورا نہیں۔ آپ اور ہم اگر دنیا میں نیکی کرتے ہیں تو نیکی کا جو بدلہ اور جو جزا دنیا میں اللہ عطا کرتا ہے یہ تھوڑا عطا کرتا ہے، اور کمپلیٹ بدلہ قیامت کے دن ہمیں اللہ عطا فرمائے گا۔ اور اسی طریقے سے گناہوں کی جو سزا بھی دنیا کے اندر ملتی ہے وہ بھی کمپلیٹ نہیں ملتی، تھوڑی سی سزا ملتی ہے تاکہ بندہ اس سزا کو محسوس کر کے یہ سمجھے کہ جب دنیا کی یہ چھوٹی سی سزا ہم برداشت نہیں کر سکتے تو آخرت کا عذاب ہم کیسے برداشت کریں گے۔ تو آخرت کیوں ہے؟ تاکہ انسان کو نیکی کا بدلہ پورا مل جائے اور گناہ کی سزا پوری مل جائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی طریقے سے اللہ عز و جل ارشاد فرماتے ہیں، یہ ایک بہت بڑا ڈاؤٹ میں کلیئر کر رہا ہوں کہ آج کے دور کے اندر مسلمانوں کے ذہن میں ایک چیز ہے کہ ہم کلمہ پڑھنے والے اتنے پریشان کیوں، اور جو کلمہ نہیں پڑھتے ان کی زندگی بڑے مزے میں گزرتی ہے۔ اس کا جواب قرآن دے رہا ہے، ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض ام نجعل المتقین کالفجار، کیا ہم ایمان والوں اور نیکی کرنے والوں کو زمین میں فساد کرنے والوں کی طرح کر دیں گے، یا ہم پرہیزگاروں کو بدکاروں جیسا کر دیں گے؟ یعنی پرہیزگار اور بدکار دونوں سملر تو نہیں ہو سکتے۔ تو قیامت کیوں ہے؟ اس لیے تاکہ وہ لوگ جو متقی ہیں، دیکھیے ایک چیز یہ ہوتی ہے دنیا میں بہت سارے نیکی کرنے والے بندے پوری زندگی ٹینشن میں ان کی گزر جاتی ہے، اور بہت سارے گناہ کرنے والے بڑے مزے سے زندگی گزارتے ہیں۔ قیامت اس لیے ہے تاکہ اللہ عز و جل اپنا انصاف اس وقت ظاہر فرما دے کہ سب سے صحیح زندگی دنیا کی نہیں ہے، اصل زندگی تو آخرت کی ہے، اور تمہیں دنیا میں بھیجا ہی اس لیے گیا تھا کہ تم نیکی کرو تاکہ جب تم پلٹ کر میری بارگاہ میں حاضر ہوگے تو تمہاری نیکی کا تمہیں بھرپور بدلہ دیا جائے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان ہمیشہ پیش نظر آخرت رکھتے۔ ایک بہت اچھی کہانی کے ذریعے میں آپ کو آخرت سمجھا دوں۔ ایک اچھی کہانی کے ذریعے، ایک بزرگ تھے، ایک محلے میں رہتے تھے۔ ایک صاحب نے اپنا بہت اچھا بنگلو بنایا، اور بنگلو بنانے کے بعد سارے لوگوں کو اس نے انوائٹ کیا، سب آئے، اور آنے کے بعد ان کے بنگلوں کو دیکھا، فرنیچر کو دیکھا، کرٹن دیکھا، سب کچھ دیکھا، ڈیکوریشن دیکھا، اور کہا بڑا زبردست بنا ہے۔ سب آنے لگے، کیا میچنگ ہے، کیا ڈیکوریشن، یہ ساری چیزیں تعریف کی۔ اس نے بزرگ کو بھی بلایا، وہ بزرگ تشریف لائے، اور انہوں نے آنے کے بعد اس کا بنگلو دیکھا، اور یوں دیکھا تھوڑی دیر، اور بولے بیٹا اب میں جاؤں؟ تو اسے تعجب ہوا۔ اس نے کہا کیا حضور میرا بنگلو آپ کو اچھا نہیں لگا؟ تو انہوں نے جواب میں فرمایا بیٹا جو اس بنگلو میں رہے گا وہ مر جائے گا۔ تو بیپاری تھا، پڑھا لکھا تھا، تو اس نے برجستہ سوال کیا کہ حضور کیا کوئی ایسا بھی گھر ہے جہاں آدمی نہ مرے؟ یہ تو بنگلوں کی کوئی تخصیص تو ہے نہیں، جھوپڑے میں رہنے والا بھی آدمی مرتا ہے، فلیٹ میں رہنے والا بھی مرتا ہے، تو بنگلوں کی تو کوئی تخصیص نہیں ہے کہ بنگلوں میں رہنے والے ہی مریں گے، جھوپڑے میں رہنے والے نہیں مریں گے۔ کیا کوئی ایسا بھی گھر ہے جہاں انسان نہیں مرے گا؟ تو فرماتے بیٹا میں چاہتا تھا کہ تو یہ سوال کر اور میں تجھے جواب دوں۔ ارشاد فرماتے ہاں بیٹا ایک گھر ایسا ہے جہاں موت ہے ہی نہیں۔ حضور وہ کون سا گھر؟ تو کہا قرآن کہتا ہے وَأَنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، آخرت کا گھر وہ گھر ہے جہاں موت ہے ہی نہیں، زندگی ہی زندگی۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ ہم دنیا میں چاہے کچھ بنا لیں۔ آپ چلیے سعودی کے بادشاہ کو دیکھ لیجئے، اس کے نل سونے کے ہوں یا کچھ بھی، کتنا بھی بلیٹ پروف جیکٹ، سب کچھ آسائش کا سارا سامان اس کے پاس، لیکن وہ کہہ نہیں سکتا کہ میں یہاں پرماننٹ رہوں۔ جانا ہے، ضرور جانا ہے۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ وہ چاہے کتنی قیمتی انگوٹھی پہنا ہو یا گھڑی پہنا ہو، اس کی اولاد وہ چیز اس کو لے جانے بھی نہیں دے گی اور کہے گی اسے نکالو۔
اور اس کو بھی اتنا ہی کفن، اتنی ہی قبر، اتنی ہی جگہ، اور اسی اعتبار سے یہ نہیں کہ بادشاہ مرا ہے تو قبر میں ایئر کنڈیشن لگا دو، لائٹنگ وغیرہ لگا دو، نہیں، اس کا بھی انجام وہی، اس کے لیے بھی یہی انتظام رہے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہمیں مزاج عطا کیا گیا، اے روئے زمین پر بسنے والے انسانوں، تمہیں مرنا ہے، مر کر خدا کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، تو پہلے سے مائنڈ سیٹ کر لو کہ تمہیں متقی بن کر کے اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے یا مجرم بن کر کے جانا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب یہ آخرت کا تصور کسی انسان کے ذہن میں بیٹھ جائے اور سوالات اور جوابات اللہ کی بارگاہ میں جو ہوں گے اس کا تصور بیٹھ جائے، تو اس کی زندگی کا اٹھنے والا ہر قدم گناہ سے بچ کر اور نیکی کی طرف اٹھتا ہوا دکھائی دے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قرآن کے ایک لفظ کے حوالے سے میں آپ کو سمجھاؤں، یہ نہیں فرمایا کہ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُؤْمِنُونَ، نہیں کہ آخرت پر ایمان لاتے، نہیں، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت پر یقین رکھیں کہ ڈیفینیٹ آخرت ہے، یعنی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا، نہیں، 100% ڈیفینیٹ آخرت ہے، اس سے کوئی انسان بچ نہیں سکتا۔ اور اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، وہ اتنا دن خطرناک ہے، اتنا عظیم دن ہے کہ اس دن کے تصور سے وہ لوگ کانپا کرتے تھے جن کو حضور نے جنتی ہونے کی بشارت عطا فرمائی تھی۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو ڈکلیئر کر دیا تھا کہ یہ جنتی ہیں، اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخرت کے حوالے سے کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سورہ ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ سورہ ہود میں کیا؟ یہی قیامت کے دن کے حوالے سے، آخرت کے حوالے سے۔ وہ لوگ جن کی زندگی اللہ کی اطاعت میں گزری، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں گزری، جن کی راتیں قرآن کی تلاوت میں گزری اور جن کی راتیں سجدوں کے اندر گزری، وہ بھی آخرت سے ڈرتے تھے، اس لیے کہ قرآن نے واضح طور پر فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرے کے برابر بھی اگر کوئی نیکی کرے گا تو یہ اسے دکھایا جائے گا، اور ذرے کے برابر بھی اگر کسی نے گناہ کیا تو وہ اسے دکھایا جائے گا، وہ دیکھے گا، وہ دیکھے گا۔ اور پھر کوئی ایسی چیز جو ہم چھپ کر کرتے ہوں یا مجمع میں کرتے ہوں یا دوستوں کے ساتھ کرتے ہوں، کوئی ایسی چیز نہیں جس کا ریکارڈ نہ ہوتا ہو، بلکہ قرآن کہتا ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، ایک لفظ بھی جو ہماری زبان سے نکلتا ہے اللہ کے مقرر فرشتے اس کو بھی نوٹ کر لیتے۔ آج کا انسان چھپ کر گناہ کر لیتا ہے، کہیں جا کر گناہ کر لیتا ہے، سوچتا ہے کسی کو خبر نہیں، لیکن ساری چیزیں نوٹ ہوتی ہیں، اور قیامت کے دن اللہ فرمائے گا اقرا کتابک، سب کے سامنے سارا مجمع ہوگا اور اللہ فرمائے گا اپنا اعمال نامہ پڑھ، اس کے اندر ہر چیز موجود ہوگی، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ، کوئی چھوٹی یا بڑی چیز ایسی نہیں ہوگی جو اس کے اندر موجود نہ ہو۔ انسان چھپ کر کے بھی کچھ کرتا ہو، اکیلے میں بھی کچھ کرتا ہو، ساری چیزیں ریکارڈ کے اندر اور اس کے اندر اس کی نامہ اعمال کے اندر درج ہوتی ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہی وجہ ہے کہ جن کی نگاہوں کے اندر آخرت کا ہوتا ہے اللہ حساب لینے والا، ان اللہ سریع الحساب، وہ بہت جلدی حساب لے گا، بہت جلدی حساب لینے والا ہے۔ آپ دیکھیں نا، پہلے ایک دور تھا کمپیوٹر کا سسٹم نہیں تھا، اب کرنے میں اور ساری چیزوں میں ٹائم لگتا تھا۔ آج تو آپ کی کمپنی پوری دنیا کے اندر موجود ہو، آپ بیلنس اور ساری چیزیں چیک کرنا چاہیے، خالی بٹن دبائیں، ساری چیزیں آپ کے سامنے آ جاتی ہیں۔ جتنی بھی سائنس اور ٹیکنالوجی ترقی کرے گی، ویسے ویسے آخرت اور اسلام کے اصول پر یقین جو ہے نا وہ بڑھتا چلا جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے اللہ جلدی حساب لینے والا ہے، اتنی جلدی انسان کا حساب ہو جائے گا کہ انسان سوچے گا بھی نہیں، اور ایک ایک چیز درج کی جا رہی ہے۔ میں بات کر رہا ہوں، نوٹ ہو رہی۔
آپ بات کریں. تو بڑی پیاری بات کسی عارف باللہ نے فرمائی، اے انسان، جو تیرے نام اعمال کو لکھتے ہیں وہ تو معصوم ہے نا، فرشتے لکھتے ہیں، وہ تو معصوم ہیں. تو گناہ کر کے تیرے گناہ لکھنے پر اس بے گناہ کو تکلیف کیوں دیتا ہے؟ اس بے گناہ معصوم فرشتوں کو تیرے گناہ لکھنے پر تکلیف کیوں دیتا ہے؟ آپ ذرا سوچو. اور اگر ہم سوچیں کہ ہمارے ماں باپ اس دنیا سے چلے گئے، اب ہم جو چاہیں کریں، تو نہیں. حدیث مبارکہ میں بچے کے اعمال کو سامنے ہر ہفتے پیش کیا جاتا ہے قبر کے اندر، اور ماں باپ اگر بچے کی نیکیاں دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، اور ان کے نام اعمال میں گناہ دیکھتے ہیں تو دوسرے مردوں کے سامنے وہ شرمندہ ہو جاتے. اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، ذرا سوچو، ذرا غور کریں. ہمیں آخرت کوئی معمولی چیز نہیں ہے، آخرت کوئی مذاق کی چیز نہیں ہے. قرآن مقدس اٹھا کر کے دیکھیں تو ابتدائی صورتوں کا جتنا بھی آپ جائزہ لیں گے، مکی صورت کا اگر جائزہ لیں گے تو دو ہی چیزوں پر قرآن نے فوکس کیا، ایمان باللہ اور ایمان بالآخرہ. اس لیے کہ آج اگر ہم جو گناہ چاہے بے دھڑک کر لیتے ہیں، اس کی ایک ہی وجہ ہے، مرنا بھول گئے، خدا کی بارگاہ میں جانے کا تصور نکل گیا، اور جواب حساب کتاب کا تصور ہمارے ذہن سے نکل گیا کہ اللہ کو ایک ایک چیز کا ہمیں حساب دینا ہے. ہم بھول گئے، اور اس بھول جانے کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے جتنی بھی فکر کی ہے آج تک اور کر رہے ہیں، وہ اسی دنیا کی کر رہے ہیں کہ یہاں ہمیں کوئی تکلیف نہ ہو. میں آپ کو بتاؤں، یہاں کی تکلیف کا اینڈ ہے کہ موت آئی، تکلیف ختم. آپ کو بہت ایزی سمجھاؤں ورڈ کے اعتبار سے تو سمجھ میں بات آ جائے گی. مرنے والے کے لیے ہمارا لفظ چینج ہو جاتا ہے. زندہ ہوتا ہے تو ہم اس کو اس کے نام سے پکارتے ہیں، مر جاتا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ مرحوم. مرحوم کہتے ہیں. آپ نے کبھی سوچا کہ مرحوم کیوں کہتے ہیں، اور مرحوم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مرحوم کا مطلب یہ ہوتا ہے جس پر اللہ نے رحم کیا. اور اللہ نے کیا رحم کیا؟ اس کو دنیا کی ساری تکلیفوں سے اسے چھٹکارا مل گیا، ساری پریشانیوں سے چھٹکارا مل گیا. اس لیے اس کو مرحوم کہا جاتا ہے کہ اللہ نے اس پر رحم کیا. لیکن میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس دنیا سے جانے والے شخص کے لیے سب سے پہلا مرحلہ قبر کا ہے. اور آپ جانتے ہیں قبر سے پہلے اور موت سے پہلے کا ایک مرحلہ ہے جسم سے روح کا نکلنا. ہم سمجھتے ہیں بس روح نکل گئی، نہیں، یہ روح نکلتی نہیں ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی پر 360 تلوار کے وار کیے جائیں تو اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنی جسم سے روح نکلتے وقت تکلیف ہوتی. بلکہ ایک حدیث میں تو یہاں تک آیا کہ اگر کسی کانٹے والے درخت کے اوپر کپڑا ڈال دیا جائے اور پھر کپڑے کو کھینچا جائے تو پورا کپڑا تار تار ہو جاتا ہے، ہر جگہ سے اس کو نکالنے میں بڑی تکلیف ہوتی ہے. فرمایا گیا روح کے نکلنے میں بھی اتنی ہی تکلیف ہوتی ہے. اسی لیے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، اللہم ہون علی سکرات الموت، اے اللہ موت کی تکلیف مجھ پر آسان فرما دے. یہ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، عرض کرنے کا منشا یہ کہ ادھر انسان کی جسم سے روح نکلی، اسے قبر کے سپرد کر دیا گیا. اب فرمایا گیا قبر دبوچتی ہے، دباتی ہے قبر. صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا ہر ایک کو قبر دبائے گی، نیک بندے کو بھی اور گنہگار کو بھی؟ سرکار نے فرمایا ہاں، گنہگار کو بھی قبر دبائے گی اور نیک کو بھی. گنہگار کو جب دبائے گی، فساق و فجار و کفار کو جب دبائے گی تو ان کی دائیں جانب کی پسلیاں بائیں جانب اور بائیں جانب کی پسلیاں دائیں جانب ہو جائیں گی. لیکن نیک بندے کو جب یہ قبر دبائے گی تو اس طرح دبائے گی جیسے ماں اپنے بچے کو گود میں دباتی ہے. اسی لیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک چبھتی ہوئی بات عرض کرتا ہوں. بڑا وفادار ہے میرا بیٹا،
بڑا خیال رکھتا ہے میرا بیٹا، بڑا خیال رکھتا ہے میرا بھائی، بڑا خیال رکھتا ہے میرا دوست۔ کہ جب انتقال ہوتا ہے نا، آپ دیکھیں گے، پریکٹیکل دلا رہا ہوں، آپ کی توجہ جائے گی، بیٹا ہو، دوست ہو یا بھائی ہو، جب جنازہ اٹھایا جاتا ہے نا تو میکزیمم 10 قدم وہ چلتا ہے، پھر فوراً کاندھا بدل دیتا ہے، بھائی تم ذرا اٹھا لو۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے 10 قدم ہی بس، قبر تک کوئی لے کر نہیں جاتا۔ ایک آدمی قبر تک کاندھا دیتا ہو آپ کو نہیں ملے گا، 10 قدم ہی کے اندر کاندھا بدل دیتا ہے۔ یہ اس مرنے والے انسان کی پوزیشن ہوتی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو آخرت کے بارے میں یقین رکھنا ہے کہ وہ آ کر کے رہے، اس سے کوئی انسان بچ نہیں سکتا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کچھ لوگوں کو جو شک ہوتا ہے آخرت کے بارے میں، تو قرآن نے کہا وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقٌّ قُلْ اِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ۔ بہت غور سے سنیے اور توجہ دیں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ پوچھتے تھے، تو پوچھنے والے نے حضور سے پوچھا تو پروردگار جل جلالہ نے فرمایا، اور تم سے پوچھتے ہیں کہ کیا وہ حق ہے، یعنی قیامت واقع ہوگی، آخرت آئے گی؟ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے رب قدیر جل جلالہ نے فرمایا، قل، تم فرماؤ، ای وربی انہ لحق، ہاں میرے رب کی قسم بے شک وہ ضرور حق ہے، اور تم کچھ تھکا نہ سکو گے۔ کس کو؟ اللہ کو۔ یعنی قیامت قائم کرنا یہ اللہ عز و جل کے دست قدرت میں ہے۔